افضل ہے کل کائنات میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پل بھر کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو۔ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا احسان رکھے۔ کسی نے آپ کا کوئی کام بنایا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا احسان رکھیں۔ کسی سے آپ کا فائدہ ہوا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے اس کا احسان رکھیں۔ آج آپ پر ہم جس ذات بابرکت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا احسان ساری دنیا اسلام کے اوپر ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو خدا کی عزت کی قسم ہے آج نہ یہ مسجدوں کی عظمت باقی رہتی، نہ ان ممبروں کی حرمت باقی رہتی۔ وہ ذات جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اس دین کو زندہ جاوید کیا، اس دین کو زندہ جاوید کیا، وہ اتنی مقدس ذات ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر کوئی محفل درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اتنی معتبر ذات ہے کہ ان پر درود بھیجے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی اعلیٰ ذات ہے، ان کا ذکر در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ وہ اتنی عظمتوں والی، رفعتوں والی، کمالات والی ذات ہے کہ ساری کائنات کی حدیں، ساری کائنات کی بلندی، ہر رتبہ مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تمام بلندیاں میرے سرکار کی چوکھٹ پر آ کر دم توڑتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ یوں ہی 1450 سال بیتنے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی نہیں ہے، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اللہ نے ان کے تذکرے کو بلند رکھا ہے۔ وہ ذات، ذات گرامی سیدنا امام حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے اوپر درود پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جس پر درود پڑے بغیر کسی مسلمان کی، کسی مومن کی، کسی ولی کی، کسی قطب کی، کسی ابدال کی، کسی غوث کی، کسی مقرب خاص کی، کسی نقیب کی، کسی اوتاد کی، کسی اخیار کی، کسی تابعی کی، کسی صحابی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک امام حسین پر درود نہ پڑے۔ وہ ذات اقدس سیدنا امام حسین ابن علی کی ہے۔ اور امام عالی مقام وہ ہستی ہے جس کو میرے اور آپ کے نبی نے، میرے آقا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کی زبان کے بارے میں، ما ینطق عن الہوا
ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. میرا مصطفیٰ جو اپنی اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے. میرا حبیب اگر علی کی بلندیاں بیان کر رہا ہے، میرا حبیب اگر سیدہ فاطمہ کی عظمت امت کو بتا رہا ہے، میرا حبیب اگر حسن و حسین کے کرامات کمالات ان کی بزرگیاں امت تک پہنچا رہا ہے، تو میرا نبی اس لیے نہیں پہنچا رہا ہے کہ سیدہ زہرا آپ کی لخت جگر ہے، اس لیے میرا نبی تعریف نہیں کرتا علی کی کہ وہ ان کے برادر ہے، داماد ہے، خلیفہ ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حسن و حسین کے نانا ہیں، اسی لیے حضور پنجتن پاک کی اہل بیت اطہار کی عظمت بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا نبی جب ہی بولتا ہے جب ہم اسے بولا کرتے ہیں، جب ہم اس کو فرماتے حبیب یہ فرما دے، حبیب یہ فرما دے. حضور علیہ السلام معصوم ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو دیکھو سرکار علیہ السلام نے جتنی عظمت اپنی اہل بیت کی بیان کی ہے، اپنے صحابہ کی بیان کی ہے، اپنی امت کی بیان کی ہے، یا پھر خود کی بھی بیان فرمائی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب دیکھیے ایک وہ شخصیت ہوتی ہے جس کا ذکر بعد والے کرتے ہیں، جس کا ذکر بعد والے کرتے ہیں. کوئی مولانا ہے، اچھے کام کرے، مر گئے، ان کو دفنا دیے، ان کی قبر بنا دیے، چادر چڑھا کے درگاہ بنا دیے. اب ذکر ان کا ان کے مریداں کرتے، ان کے مریدوں کے مریداں کرتے، خلیفہ کرتے، خلیفاؤں کے خلیفہ سے سلسلہ چلتا. کیا کرے؟ بولے اچھی تقریر کرتے تھے، اچھی کتابیں لکھتے تھے، جی اچھا بولتے تھے، فتوے بہت زیادہ دیتے تھے، تو مولانا کی تعریف ان کے ماتحدین کریں گے. لیکن حسین ابن علی وہ ہے جس کی تعریف کس نے فرمائی ہے؟ ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرتی ہے، جس کی تعریف کرنا خدا نے لازم اور فرض فرمایا ہے، وہ نبی جس کو ساری کائنات بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہتی ہے کہ اللہ کے بعد کوئی معتبر ذات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. تو ساری خلقت آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی کی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں. جبرائیل سے لے کر ملک الموت تک حضرت اللہ کے نبی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. زمینی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، سب مصطفیٰ کی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں. تمام صحابہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. تمام اولیاء کا طبقہ اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا نظر آتا ہے. تمام مومنین حضور کی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں. لیکن نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لحم کا لحمی، دم کا دمی کہہ دیا، کہا کہ حسین تیرا خون نہیں، تیری رگوں میں جو خون ہے وہ محمد الرسول اللہ کا خون ہے. تیرا گوشت نہیں، تیرا گوشت جو ہے میرا گوشت ہے. تیری تکلیف نہیں، میری تکلیف ہے. تیرا رونا نہیں، میرا رونا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، سب حضور کی تعریف کرے اور حضور امام حسین کی تعریف کر کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری اولاد سے محبت کرو، میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو. امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کیسی مقدس، کتنی عظمت والی ذات ہے میاں، کتنی عظمت والی ذات ہے کہ جس کا وسیلہ اتنا بلند ہے کہ ساری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پنجتن پاک کا وسیلہ لینا پڑا، پنجتن پاک کا وسیلہ لینا پڑا. اب یہ وسیلے کے منکرین کو کیا بتائیں گے ہم؟ کتابیں پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ
تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو منانا ہو تو ایسی ذات کا وسیلہ ریفرنس دو جس سے اللہ مان جائے، جس سے اللہ مان جائے۔ یہ انبیاء سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین کا وسیلہ اتنا بڑا وسیلہ ہے، حسین کا وسیلہ خود دین نے لیا ہے۔ یہ دین جو ہے نا، یزید نے جب تخت سنبھالا، یزید کو جب تخت پر مسلط کیا گیا، یزید جب بادشاہ بنا، بڑا ظالم جابر بادشاہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں فتنے آئیں گے، میری امت کو تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، میری سنتوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں بنو امیہ کے لونڈے میرے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں، میرے اسلام کو جو تباہ کرے گا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، جو میری سنتوں کو تبدیل کر دے گا، جو میرے دین کو ملیامیٹ کرنا چاہے گا۔ آج لوگوں کو بڑا عشق ہے یزید سے، بولے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ان کے منہ میں نپل تھا، انہوں مسلمان تھے۔ ارے عقل کے اندھو، مسلمان تم کو بننا ہو تو صدیق اکبر کی طرح بنو، اگر تم کو مسلمان بننا ہی ہو تو عمر فاروق جیسا مسلمان بنو، اگر تم کو مسلمان بننا ہی ہو تو عثمان ذو النورین جیسا مسلمان بنو، اگر تم کو مسلمان بننا ہی ہو تو مولا علی جیسا مسلمان بنو۔ یزید جیسے مسلمان کیوں بن رہے ہو جو ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن حضور کے روضے کو ویران کر رہا ہے، جو ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھ رہا ہے اور جس نے کعبے کے خلاف کو آگ لگا دی۔ یزید نے صرف اہل بیت اطہار کو شہید نہیں کیا، مدینے کے 7,000 صحابہ کو اس نے شہید کیا ہے۔ جی پڑھے آپ واقعہ حرہ پڑھے، 7,000 صحابہ اور ہزاروں کی تعداد میں تابعین کو اس نے قتل کروایا۔ یزید نے صرف جو ہے اہل بیت کو شہید نہیں کیا، یزید نے روضہ رسول کی بے حرمتی کی ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ ایک صحابی وہاں پر روضہ رسول کے پاس چھپے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے منبر کے پاس گھوڑے باندھے گئے، سرکار کے منبر کے پاس گھوڑے باندھے گئے، مسجد ویران کر دی گئی، صحابہ کو قتل کیا جا رہا تھا، جو یزید سے بغاوت کر رہے تھے صحابہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا، اور مدینے کی جو پاک دامن عورتیں تھیں ان کے ساتھ جو ہے عصمت ریزیاں کی جا رہی تھی، عورتیں محفوظ نہیں تھی، لوگوں کی جان و مال اولادیں محفوظ نہیں تھی، کعبے کے خلاف کو آگ لگا دی گئی تھی۔ کعبے کے صحن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا عبداللہ ابن زبیر کو۔ اتنی بے حرمتیاں ہو رہی، وہ صحابی رسول روضہ رسول کے پاس چھپے ہوئے، کیا نہ اذان ہو رہی تھی نہ ہی نماز ہو رہی تھی مسجد میں، لیکن میں سنتا دن میں 5 وقت سرکار کے روضے سے اذان کی بھی آواز آتی، اقامت کی بھی آواز آتی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میرا نبی زندہ ہے، نبی سب دیکھ رہے ہیں۔ آج یزید کو مسلمان کہنے والے تھوڑا یہ سوچے، تم اہل بیت کے بغض میں بنو امیہ کی تعریف کر رہے ہو، تم اہل بیت کے بغض میں تم علی، فاطمہ، حسن و حسین، اور آج سیدوں کے بغض میں تم جو ہے یزید کو مسلمان کہہ کر، ارے تم ہمارے دل کو تو چوٹ پہنچا رہے ہو، لیکن جو ہے تم اپنے نبی کے سامنے رسوا ہو رہے ہو، تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو دلوا رہے ہو۔ یاد رکھو، جو جیسا ہوتا ویسے کو پسند کرتا، جو جیسا ہوتا ویسے کو پسند کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک بولنے سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، ذرا زور سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، روایت کر رہے ہیں حضرت سید محمد علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مودۃ فی القربہ میں فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے
وہ اللہ کی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرے، وہ اللہ کی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کی بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، ہم اہل بیت اطہار سے یعنی مجھ محمد الرسول اللہ سے، علی ابن ابی طالب سے، فاطمہ بنت محمد سے، حسن سے، حسین سے، ان کی اولادوں سے سوائے حلال زادوں کے کوئی اور محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کر رہے ہو تو شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں پاک دامن رہی، تم حلال زادے ہو۔ یہ تو حرام زادوں کی صفت ہے جو اہل بیت سے ٹکراتے ہیں، حرام زادوں کی صفت ہے جو مولا علی کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ جو حلال زادے ہیں، جی حلال زادے، حدیث پاک بول رہا ہوں، یہ میرے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حلال زادے ہیں انہی کو علی پچتا ہے، انہی کو فضیلت امام حسین سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی کو اہل بیت کی عظمت سن کر چہرے متغیر ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو سمجھ جانا اس کا چہرہ تو ٹھیک ہے، ہاتھ پیر تو ٹھیک ہے، کان سنتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، ناک سونگ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ارے دکھنے میں تو سیدھا سادہ آدمی ہے، لیکن اس کا بلڈ جو ہے نا اس میں ڈالڈا والی ملاوٹ ضرور ہے۔ ملاوٹ والے جو ہے اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی محبت رکھی ہے۔ اور حسین ابن علی کون ہے؟ حاصل کلام 26 ذو الحجہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت فاروق اعظم کی محبت اہل بیت کی طرف ایک نظر ڈالو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھیل رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے 5 7 8 سال کی عمر کے دونوں کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن عمر نے کہا حسین ہم کھیل کھیلتے ہیں، آپ میرے غلام بن جائیے۔ امام حسین ابن علی جب یہ سنے تو جلال کی کیفیت میں آ کر ارشاد فرمایا عبداللہ کسے غلام بنانا چاہتا ہے؟ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تیرا قبیلہ میرے قبیلے کا غلام ہے، کس کو غلام بنا رہا ہے؟ کسے غلام بنا؟ ارے ہم تو پیدا ہی ہوئے سرداری کے لیے، ہمیں غلام بنائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بھاگے اپنے والد کی طرف بھاگے اور کہا کہ بابا مسئلہ جو ہے امام حسین ابن علی نے یہ ایسے الفاظ کہے ہیں، اب مدینے کے اندر 2 قسم کے لوگ جمع ہو گئے، ایک تو عاشقوں کی جماعت تھی، بولے یہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے جو تھے منافقین، وہ دل میں سوچنے لگے اب چلے گی علی میں عمر میں بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، امیر المومنین کے بیٹے جا کر والد کے پاس جا کر شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر گھر سے نکلے، کہا کہ حسین ابن علی کہاں پر ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن مسجد میں کھیل رہے، کہے بابا وہ مسجد بھی صحن میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر گھر سے نکلے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا مجمع مسجد کے صحن کی طرف آ گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے جا کر عرض کی کہ حسین تم نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تیرا قبیلہ میرے قبیلے کا غلام۔ کہا کہ حسین کیا یہ لکھ کر دو گے جو آپ نے کہا کہ آپ لکھ لیجئے میں مہر لگا دوں گا، آپ لکھ لو میں مہر لگا دوں گا۔ حضرت عمر نے لکھا کہ میں حسین کے نانا کا غلام، میری اولاد حسین کی غلام، میرا قبیلہ حسین کا غلام۔ کہا کہ مہر لگا دیجئے، آپ نے دستخط فرمائی۔ اب مدینے کے لوگ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا۔
حضرت عمر نے وہ چٹھی لی، لے کر چوما، آنکھوں سے لگائے اور رقص کرنے لگے، رقص کرنے لگے۔ اب یہ لوگ بولتے نا یہ سما میں یہ سنیوں کو کیا ہوتا، گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے۔ بولے وجد، بولے جو چیز انمول چیز جب انسان پا لیتا ہے تو وجد کی عالم میں آ جاتا ہے، رقص کی عالم میں آتا ہے، گھوم رہے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ملک شام فتح کیا، آپ نے شام فتح کیا، اتنے خوش نظر نہیں آئے۔ قیصر و کسریٰ کی کمر کو توڑا، اتنے خوش نظر نہیں آئے۔ آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اتنے خوش نظر نہیں آئے۔ افریقہ کے جنگلوں تک آپ نے جھنڈوں کو نصب کر دیا اسلام کے، اتنے خوش نظر نہیں آئے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، آپ چٹھی لے کر گھوم رہے ہیں، آپ رقص کر رہے ہیں، آپ جشن منا رہے ہیں۔ قربان جائیے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے ان الفاظ کو سونے کے قلم سے چاندی کے ورقوں پہ لکھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں اس خوف میں رہا کرتا تھا کہ اللہ میدان محشر میں اگر پوچھے عمر کیا لایا ہے تو میں سوچتا تھا کہ کیا جواب دوں، لیکن آج مجھے سند مل گئی ہے حسین کی۔ اللہ کل میدان محشر میں اگر پوچھے عمر کیا لایا ہے تو میں اللہ کو بتا دوں گا کہ مولا حسین کی غلامی لے کر آیا ہوں، مولا حسین کی غلامی لے کر آیا ہوں۔ تو حسین ابن علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی دستخط بڑے بڑوں کی نجات کا پروانہ بن سکتی ہے۔ امام علی مقام کی شان اتنی اعلیٰ ہے، حضرت فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ بہت احادیث سنے ہوں گے۔ حضرت عمر آتے تو لوگ دروازے بند کر لیتے، انگوٹھیاں نکال لے، جلالی مزاج، آسمان کی طرف دیکھتے، ایک کورام مچ جاتا۔ مسئلہ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 8 برس کی ہے، 8 ساڑھے 8 برس کی عمر ہے۔ اپنے حجرے سے نکلے، ہزاروں کا مجمع ہے صحابہ کا، ممبر کے سامنے آ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اتر جاؤ، یہ میرے نانا کا ممبر، عمر یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو۔ ارے کس کی مجال ہے جو حضرت فاروق اعظم کو یہ الفاظ کہہ سکے؟ کس کی مجال ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے جو ہے ایوان کانپا کرتے تھے، جس نے اپنے جلال کے ذریعے، اپنے حسن و اخلاق کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے جھنڈوں کو نصب فرما دیا۔ امام علی مقام آ کر کہتے ہیں حسین عمر اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب، اب دیکھیے جب یہ جملہ امام حسین نے کہا، صحابہ تمام حیران ہو گئے کہ فاروق اعظم اب کیا کریں گے۔ ممبر سے اترے، اتر کر جو ہے شہزادے کی پیشانی کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ حسین یہ عمر کے سر پر جو بال ہے، یہ عمر کے سر پر جو بال ہے نا، یہ بھی آپ کے نانا کے صدقے میں اگے ہوئے، یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی ذات اقدس اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ صحابہ اکرام، اب دیکھو صحابہ میں، اہل بیت میں بے انتہا محبت تھی۔ کیا تھی بولو؟ یہ دونوں طبقے جو ہے نا بے انتہا محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ ان کو لڑا رہے کون؟ آج کا مولوی بیٹھ کے لڑا رہا، تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں، آج کا مولانا جو ہے صحابہ کو لڑا رہا ہے، اہل بیت کو لڑا رہا۔ بولے لڑانے کا کام مت کرو، اسلام لڑانے والا مذہب نہیں ہے، ملانے والا مذہب ہے، لڑانے کا مذہب نہیں ہے۔ جو لڑے کھلا بولو وہ باغی ہے، اور جو نہیں لڑے ان کو کیوں لڑا رہے آپ؟ تو یہ مولویوں کا کام لڑانا، لوگوں کی سمپتی حاصل کرنا،
اب ان کو مسئلہ یہی ہے کہ بھئی ہم اتنا پڑھ لکھ کے جو ہے مولانا مفتی علامہ علامۃ الدہر بن کے مجمع میں آئے تو کتا نہیں پوچھتا ہم کو. اب سیدوں کا ایک بچہ آگے اگر اسٹیج پہ ٹھہر گیا تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے پیراں پڑتے تو بولتے ہمارے کئی کو نہیں پڑھ لے, حسد میں آ رہے لوگ, حسد میں آ رہے, بولے ہمارے پیراں کئی کو نہیں, ہمارے ہاتھا کئی کو نہیں, ہماری عزت کئی کو نہیں, جلسے میں ہماری صدارت کئی کو نہیں. ارے عقل کے اندھے, سردار بننے کے لیے سرداروں والا خون ہونا ضروری ہے. کوے کو جو ہے بلو کلر ماننے سے مور نہیں بن جاتا, کوا مور نہیں بن جاتا. گدھے کو جو ہے شیر کی کال پہنانے سے وہ شیر نہیں بن جاتا. مسئلہ یہ ہے ان کو بڑی الرجی سیدوں سے. اب سیدوں کی دشمنی میں کر رہے پورا, یہ دکانا چاہ رہے سیدوں کا دل, ناراض ہو رہے ان سے اللہ کے نبی, اور صورت دیکھو تو وہ گوار کی پھلی کی طرح ہو جا رہی پوری. ارے عالم کا چہرہ کیسا ہونا, لوگ دیکھے تو فدا ہو جانا, منہ پہ گوشت رہنا, گوشت بھی اڑ جا رہا, رنگ بھی اڑ جا رہا, چہرے جو ہے میں کیا بتاؤں کسی کے بارے میں, کیا کہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, چہرے پہ نور جب آتا, جب نور والے گھرانے سے محبت ہوتی ہے. نور والے گھرانے سے محبت ہی نہیں ہے. ارے حضرت آدم علیہ السلام کو اہل بیت کا وسیلہ دینا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے, نکلے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کشتی جو نکلی, نوح کی کشتی کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے. حضرت نوح کی کشتی کو اہل بیت کی تختی کی ضرورت ہے. سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے. تورات میں اہل بیت کا ذکر ہے, انجیل میں اہل بیت کا ذکر ہے, زبور میں اہل بیت کا ذکر ہے, صحیفہ یسع میں, صحیفہ ابراہیم میں اہل بیت کا ذکر ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے, بڑے بڑے انبیاء کو اہل بیت اطہار کا وسیلہ لینا پڑا, تو آج کے مولانا کیسے بے نیاز ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے نہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں, علامہ علامۃ الدہر ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے, یہ دین کسی مولانا کے باوا کی جاگیر نہیں ہے, یہ دین زہرا کے بچوں کی وراثت ہے. یہ دین زہرا کے بچوں کی وراثت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کو لڑاؤ نکو, نہیں لڑانا. دیکھو اسلام کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کبھی ولی کسی ولی سے نہیں لڑا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. کبھی سنے آپ یوسف بابا شریف بابا دونوں لڑ لیے, کبھی سنے آپ بابا سرکار میرا حسین بغدادی سرکار دونوں لڑ لیے, کبھی سنے آپ نظام الدین اولیاء بابا فرید لڑ لیے. بولے نہیں, ولی ولی سے نہیں لڑتا, مولانا مولانا سے لڑتا, مولوی مولوی سے لڑتا, مسئلے مسائل میں لڑتے رہتے. تو یہ صحابہ اور اہل بیت یہ ولیوں کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ ولیوں کی جماعت ہے. صدیق اکبر بھی ولی, مولا علی بھی ولی ہے, فاروق اعظم بھی ولی, مولا علی بھی ولی ہے, عثمان غنی بھی ولی, حسنین کریمین بھی ولی ہے. یہ ایک دوسرے میں نہیں لڑتے, اور جو اہل بیت سے لڑے وہ منصب صحابیت پر باقی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ نانا کا کلمہ پڑھ کر, رسول کا کلمہ پڑھ کر اگر کسی نے اہل بیت کے اوپر تلوار چلائی, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, سیدہ زہرا کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا, جو تم سے لڑے گا اے فاطمہ, اے علی, اے حسن, اے حسین, جو تم سے لڑے گا میں محمد اس سے لڑوں گا. جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. جو تم سے دوستی کرے گا, مصلحت کرے گا, میں اس کا دوست ہو جاؤں گا, میں اس کا مصلحت دار ہو جاؤں گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں صحابہ میں بے انتہا محبت تھی, محبت تھی. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں, جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے. ذرا زور سے بولو بھائی, رمضان تو نہیں ہے نا, روزے کی حالت میں تو نہیں ہے, ذرا زور سے کہہ دیئے سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے یہ ایک جمعہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, آنے والا جمعہ رائے پور میں ہوں, چھتیس گڑھ میں ہوں, تقریباً 11 تقریریں وہاں پر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں جو محبت تھی, صحابہ اہل بیت میں جو محبت تھی, بتا رہا ہوں.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھا کر نکل رہے ہیں، ایک شخص کا جنازہ پڑھا کر نکلے، آپ اپنے نالین کے پاس آئے، نالین کے پاس ہے، اپنی نالین مبارک جوتی مبارک پہنی، اس کو پہننے والے تھے، آپ جب چلتے ہوئے آئے تو آپ کے قدموں کو مٹی کیچڑ وغیرہ لگ چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام کے قدم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، اپنے دامن سے جو ہے امام حسین کے قدم پوچھ رہے ہیں، اپنے دامن سے امام حسین کے قدم کو پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ اے صحابی رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے نواس رسول، اے جان رسول، اگر یہ عربوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی عظمت کیا ہے تو آپ جہاں قدم رکھیں گے یہ اپنی گردنوں کو بچھا دیں گے، آپ جہاں قدم رکھیں گے یہ اپنی پلکوں کو بچھا دیں گے۔ تو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، آخری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ دیکھو یہ باتیں دوسرا مولانا آ کے نہیں بولتا آپ کو، غنیمت جانو، سبحان اللہ بول دیجئے، الحمدللہ بول دیجئے۔ لوگ بولنا چاہتے لیکن حلق کے باہر نہیں نکلتا، حلق کے باہر نہیں نکلتا۔ ممبر ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ آنا بیٹھنا بولنا جو دل میں چلے جانا یہ نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو اگر علم دیا ہے تو مخلوق تک وہ چیز پہنچاؤ جو ان کے فائدے کی ہو۔ کتمان حق کرنے والا نہ خطیب ہو سکتا ہے نہ عالم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اگر ممبر دیا ہے تو اس کا حق ادا کرو، یہ مت سوچو کہ فلاں آدمی کیا بولے گا، فلاں فرقہ کیا بولے گا، فلاں لوگ کیا بولیں گے، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیا بولیں گے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا بولے گا۔ تو ممبر اگر اللہ نے تم کو دیا ہے تو اعلائے حق کرو، ابطال باطل کرو۔ اگر باطل کو باطل کہنے سے تمہاری جان بھی جاتی ہے تو نو کمپرمائز، مرنا تو سب کو ہے، علی کے نام پر مرنا شہادت کہلاتا ہے، حسین کے نام پر مر جانا شہادت کہلاتا ہے، نبی کے قول کے اوپر مر جانا شہادت کہلاتا ہے۔ موت سے مت ڈرو، جانا سب کو ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹی سے لے کے بڑے بڑے ہاتھی تک سب چلے گئے، فرعون چلے گیا، شداد چلے گیا، نمرود چلے گیا، اچھے بھی گئے برے بھی گئے، سب گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ جب موت کا مزہ چکنا ہی ہے تو ان کی محبت میں چکو جس کی محبت کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، جن کی محبت کا حکم اللہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما رہے ہیں نزا کی حالت میں، کون؟ عبداللہ ابن عباس، جس کو میرے نبی نے کہا کہ میری امت میں قرآن کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس پردہ فرما رہے ہیں، زبان پہ کیا الفاظ ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے ولایت علی یعنی علی کی محبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں تشریف لا رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ جو مولانا لوگ آج بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے امت کو، قرآن نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دین کے بدلے میں کچھ نہ دو، اہل بیت کی محبت دو، اللہ کا فرمان ہو گیا۔ رسول اللہ کا آخری خطبہ دیکھ لیجئے، حضور نے وہی فرمایا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ حضور بول رہے ہیں کہ علی کو تھام لو، فاطمہ کو تھام لو، حسن کو تھام لو، حسین کو تھام لو، قرآن کو تھام لو۔ مولانا نیا ڈیفینیشن لا کے دے رہا، بولے نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ حضور نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامو، صحابہ کے مجمع میں کہا۔ کس کے مجمع میں؟ صحابہ اکرام کے مجمع میں کہا کہ اہل بیت اور قرآن کو تھام لو، یعنی سرکار نے کہا کہ کون سے بھی درجے کا آدمی ہو اگر اہل بیت کو تھاما، قرآن کو تھاما تو گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، کہا کہ سب کے لیے یہ حکم ہے۔
جب صحابہ کے اوپر اہل بیت کی محبت واجب ہے تو بتائیے آج کل کے لوگوں پہ کیسا نہیں رہتی. بات حاصل کلام کی طرف کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. تھوڑی دیر لوں گا، بس آدھا منٹ آپ کا لے رہا ہوں. اب آدھے منٹ میں دنیا ادھر کی ادھر تو نہیں ہو جاتی، لیکن ایک حدیث اپنے کو معلوم ہو جاتی ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. مسئلہ یہ ہے امام عالی مقام کی شان کیسی ہے؟ بہت اعلیٰ شان ہے، بہت عرفہ شان ہے. آج سے 5 سال پہلے بارگاہ سرکار غریب نواز میں مسلسل میری 7 تقریریں امام حسین پہ تھی، اہل بیت کے اوپر. ڈیلی 2-2.5 گھنٹے تقریر ہوتی تھی. 7ویں دن میری لاسٹ تقریر تھی خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں. 7ویں دن، وہ 7ویں دن کی تقریر ختم کرنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا میں نے 10% بھی نہیں بولا. 14 گھنٹے امام علی مقام اہل بیت کی شان بولنے کے بعد. یعنی مسئلہ یہ ہے میرے جیسا حقیر آدمی امام کی شان اتنی بیان کر سکتا ہے تو سوچئے آپ غوث اعظم کتنی بیان نہیں کر سکتے. سوچئے آپ احادیث میں کتنا ذکر نہیں ہوگا. حدیثوں کو بیان نہیں کیا جا رہا، آپ کے سامنے حقائق پیش نہیں کیے جا رہے ہیں. آج کل کیا ہو گیا بھائی، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں. جی میں دیوبندیت کے لیے مر جاؤں گا، میں جو ہے اہل حدیث ہوں، اپنے فرقے کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں مہدوی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لیکن سمجھ میں نہیں آتا، مجھے مسلمان بہت کم نظر آ رہے ہیں. مسلمان کون ہے؟ کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے. سب اپنے اپنے فرقے کے لیے جان دے رہا ہے. مسلمان کون ہے؟ پہلے مسلمان بنو پھر بعد میں سنی بن جاؤ. پہلے مسلمان بنو پھر بعد میں وہابی بن جاؤ. پہلے مسلمان بنو پھر اہل حدیث بنو. بولے فرقہ بعد میں رکھ، پہلے اسلام ہے. بولے اسلام کے نام پہ نہ مر مٹنے کے دعوے ہیں، نہ ہی اسلام کے نام پر کچھ کام کر سکتے ہیں. بس میں فلاں ہوں، یہ فرقے واریت کو ختم کرو. اللہ رب العزت نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن کا اعلان ہو رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. لوگ آئے اور آ کر امام جعفر الصادق جس کی کھیر پوریاں اپن کھاتے نا 22 رجب کے دن، بڑے مزے کی رہتی، ان کے پاس آ کے لوگ بولے سرکار یہ اللہ کی رسی کہاں پر ہے، اس سے مراد کیا ہے جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم دیا ہے. امام جعفر نے ارشاد فرمایا نحنو اہل بیتی حبل اللہ قال اللہ فی القرآن. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں جو رسی کا ذکر کیا ہے، جس کو تھامنے کا ذکر کیا ہے، وہ رسی ہم اہل بیت اطہار ہے. ہم اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے ہدایت نہیں مل سکتی. بولیے ہدایت نہیں مل سکتی. حاصل کلام یہ ہے 10 محرم کے دن یا 9 محرم کے دن گھر میں خوب شربت بنائیے، لوگوں کو بانٹیے. اب چند لوگ سر پٹک پٹک کے کیا ہے وہ رافضیاں وہاں پہ بلے ڈالے کے مار لے رہے ہیں، اور یہ اہل حدیث وہابیاں دیوبندیاں یہاں چبوتروں پہ سر پھوڑتے ہیں. شربت نہ کو بناؤ، شربت نہ کو بناؤ، شربت نہ کو بناؤ. مسئلہ یہ ہے شربت بنانا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. امام کا ذکر کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. کھچڑی بنائیے، قبولی بنائیے، کھائیے، فاتحہ دلائیے. انشاءاللہ تعالی محرم کے بعد کا جمعہ شربت کے اوپر تفصیلی گفتگو اگر ضرورت پڑی تو ہوگی.